اس وقت دو چیلنجز ہیں، دو چیلنج ہیں، اور وہ یہ ہے، ایک چیلنج یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ یہ مسلمان نہتہ ہونے کے باوجود ہمارے مقابلے پہ کڑا ہے، میدان جنگ میں ہم اس مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے، اس بات کا انہیں یقین ہے۔ کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، کمپیوٹرائز نظام کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہتہ بھی کڑا ہے تو ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ اس نتیجے پر وہ پہنچ چکا ہے کہ اس لیے کہ اس مسلمان کا تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا رشتہ ہے، اس کا اعتماد ہے، اس کا بھروسہ ہے، اس کی عقیدت اور محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب تک اس مسلمان کا تعلق اپنے نبی سے ہے یہ مسلمان ہمارے مقابلے پہ کڑا ہے اور ہم اسے شکست نہیں دے سکتے۔ ان کے نبی نے جب فرما دیا کہ جب ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، شہید جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، اب اس مسلمان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ اگر کسی مسلمان کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں تو آخری سزا سزائے موت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا وہ دے سکتے ہیں؟ آخری سزا سزائے موت ہے، اور مسلمان کی خواہش کی ابتدا وہ شوق شہادت ہے، جہاں ان کی انتہا ہے وہاں سے مسلمان کی خواہش کی ابتدا ہے۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس مسلمان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیا جائے۔ اب اس کا تعلق آپ علیہ السلام سے کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے جو آپ علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب کرے، بار بار گستاخی کا ارتکاب کرے، اور جو گستاخ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ انہیں سیاسی پناہیں دی جائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائیں ان پر تشدد کیا جائے، ان کی آواز کو پست کر دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ناموس رسالت کی آواز اٹھانے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور بالآخر یہ مسلمان اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ آپ علیہ السلام کی اہانت پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا، یہ سن کے سن ہو جائے گا، اسے یہ آپ علیہ السلام کی گستاخی سے مانوس ہو جائے گا، اور جس دن یہ مسلمان اپنے نبی کی اہانت سے مانوس ہو جائے تو گویا کہ اس کی روح نکل گئی ہے، اب یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی یہ ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ گزشتہ 2-3 عشروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں آپ علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب اور پھر گستاخوں کو پروٹوکول کے ساتھ وہاں فرار کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ یورپی پارلیمنٹ کا ایک قرارداد پاکستان آیا جس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان کے اندر توہین مذہب، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کو کالعدم قرار دے، اور دوسری بات یہ تھی کہ شگفتہ کوثر اور شفقت یہ 2 مجرمان تھے توہین رسالت کے لاہور جیل میں کہ ان کو فی الفور رہا کر دیا جائے، اور بھی بہت شکیں تھیں ان کی، اور یہ قرارداد جیسے یہاں پہنچی اسی مہینے میں لاہور ہائی کورٹ نے شگفتہ کوثر کو اور شفقت جو لاہور جیل میں تھے ان کو رہا کر دیا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ گزشتہ 2-3 عشروں سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور جو گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو عزت و پروٹوکول کے ساتھ وہاں بیرون ممالک میں پناہ دی جاتی ہے۔
اس کی ایک تفصیل ہے جس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سازش کا ہم نے راستہ روکنا ہے۔ اور راستہ کیسے روکیں گے؟ اس کا راستہ اس طریقے پر روکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نبی سے قریب کریں گے۔ وہ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، ہم قریب کریں گے اپنے آپ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کے معاملات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو ہم اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے اور ایک ایک طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مقابلہ ہو سکتا ہے نا؟ اور ہم انہیں کہیں کہ آپ ہمیں دور کرنے کے لیے منصوبے بناؤ، ہم اپنے نبی سے اور بھی قریب ہوں گے اور قریب سے قریب تر ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے نا؟ ہمارے ہاں تو بیماری یہ کہ ہم سیرت مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ سیرت کی کتاب جو ہے، کئی کتابیں ہیں سیرت کی، بہترین کتابیں ہیں، کوئی کتاب آپ خرید لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ ایک بات یہ، دوسرا منصوبہ یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، ایک منصوبہ یہ، دوسرا منصوبہ یہ ہے مسلمانوں کو اپنے نبی سے اس کا تعلق ختم کرنے کے لیے دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ نبی کے مقابلے میں ایک جعلی نبی کھڑا کیا جائے، کتاب کے مقابلے میں کتاب، صحابہ کے مقابلے میں صحابہ، ازواج مطہرات کے مقابلے میں ازواج مطہرات، یہ پیش کیے جائیں تو مسلمانوں کا تعلق اپنے اصلی نبی سے کٹ جائے گا اور اس جعلی نبی سے یہ لوگ منسلک ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب یہ کتابیں مجھے دے دو۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے، نبی کے مقابلے میں نبی، چنانچہ بر صغیر میں غلام قادیانی جو ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں کا رہنے والا تھا، غلام قادیانی ولد غلام مرتضی، اسے نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور یہ کتاب پیش کی جس کا نام تذکرہ ہے۔ قرآن کا ایک نام تذکرہ ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ کتاب انہوں نے پیش کی اور یہ لکھا اندر کہ تذکرہ یعنی وحی مقدس، تو کتاب کے مقابلے میں کتاب پیش کی۔ اور یہ ایک کتاب ہے اصحاب احمد، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے ان کے نام ہیں اور ساتھ لکھا ہے رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، رضی اللہ عنہ ہم کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ صحابہ کے ساتھ۔ نبی کے مقابلے میں جعلی نبی، کتاب کے مقابلے میں جعلی کتاب اور صحابہ کے مقابلے میں جعلی صحابہ پیش کر کے میرا اور آپ کا تعلق اپنے نبی سے ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس سازش کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ صدا گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، ہر جگہ ہم یہ صدا دیں گے نا انشاءاللہ۔